اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے بات پڑھی تھی امکان عام میں، اور کل کی جو مثال ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھا؟ ممکن الوجود. صحیح ہے کہ شریک الخالق ممکن یا شریک وجود الخالق ممکن. صحیح ہے، لیکن ممکن الوجود اللہ ممکن الوجود، الانسان ممکن الوجود. لیکن اب اس کے وجود کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عدم. تو طرف مقابل جو کل سلب ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ عدم تھا. آج ہم جو مثال پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ ہم نے کہا شریک الباری ممکن العدم، الانسان ممکن العدم. جب عدم کا امکان ہم نے کہہ دیا تو اس کے طرف مقابل کیا ہوگا؟ وجوب. اس کے طرف مقابل کیا ہو جائے گا؟ وجوب ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ دونوں کا فرق. کل کی مثال میں کیا تھا؟ ہم نے طرف مقابل سلب تھا، آج طرف مقابل کیا ہے؟ وجود ہے. دیکھیے مولانا، مثال امکان السلب کیا ہے؟ قولہم شریک الباری ممکن العدم، کہ اللہ شریک کا شریک کیا ہے؟ ممکن العدم ہے. کیا مراد ہے ممکن العدم سے؟ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ہم سلب کر رہے ہیں وہ کیا سلب کر رہے ہیں؟ وجود کو سلب کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا شریک ممکن نہیں ہے امکان خاص سے. سمجھ رہے ہیں؟ یا اس طرح سے کہیں گے کہ شریک الباری واجب وجود نہیں ہے. ممکن العدم یعنی شریک الباری واجب الوجود نہیں ہے. تو پھر بچ جائے گا کہ شریک الباری یا تو ممتنع ہے یا پھر امکان بمعنی اخص ہے. اسی طرح سے ممتنع ہے یا امکان یا ممکن ہے بمعنی اخص. اور جب ہم نے کہا مولانا والانسان ممکن العدم، اس کے بارے میں لکھ لیں مولانا، انسان ممکن العدم ہے، تو یہاں پر جو چیز سلب کر رہے ہیں وہ انسان کے وجود کا واجب ہونا ہے. یعنی وجود الانسان لیس بواجب. تب بس بچ جائے گا کہ یا تو انسان ممتنع ہو اور ممکن ہو امکان خاص کے اعتبار سے. یا تو ممتنع ہو یا ممکن ہو امکان خاص کے اعتبار سے. تو انسان یا تو ممتنع الوجود ہوگا یا ممکن الوجود ہوگا. بات ہماری اب پھر کہاں ہوگی تفصیل سے؟ اب یہ بات اس کو تفصیل سے اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے فلسفہ پڑھنا پڑے گا.
یہ ویسے کہاں فلسفے میں آ جائے گا. ایک کتاب پڑھی نہیں، جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بدایت الحکمہ صحیح ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس میں باری یعنی پروردگار کے وجود پر ایک سے ایک بہترین دلیلیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، اور اسی طرح سے ملیں گی. اس کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا ہوگا. تو آئیے دیکھیے مثال، امکان السلب قولہم شریک الباری ممکن العدم، کہ اللہ کا شریک کیا ہے؟ ممکن العدم ہے. والانسان ممکن العدم، اور انسان بھی کیا ہے؟ ممکن العدم. اب جب عدم کا امکان ہم نے ظاہر کر دیا تو اس کا مد مقابل کیا ہے؟ وجود. فإن معناه في المثالين، اور دونوں مثالوں کے معنی کیا ہوں گا؟ ان الوجود لا يجب، کہ وجود کا ہونا واجب نہیں ہے. ای ان الطرف المقابل، کہ جو اس کے مقابل میں ہے، وهو وجوده، اور وہ اس کا وجود ہے. یعنی جب ممکن العدم کہہ رہے ہیں تو ممکن العدم ہے تو اس کا مطلب اس کا وجود کیا ہے؟ واجب نہیں ہے. واجب ہوتا تو کیا ہوتا؟ عدم ممکن ہوتا؟ نہیں ہوتا. لیس ضروری، اسی لیے کہا ہے نا ووجودہ ای ان الطرف المقابل وهو وجودہ، یعنی جو اس کے مقابل میں ہو کیا؟ اس کا وجود ہے، یعنی اس کا ہونا ہے. لیس ضروری، ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہوتا تو آج ممکن العدم نہ ہوتا. صحیح. ولو کان الوجود ضروریا، اگر وجود ضروری ہے، اگر وجود ضروری ہوتا لکان واجبا، تو کیا ہو جاتا؟ واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ضروری ہوتا تو کیا ہوتا؟ واجب ہوتا. اور واجب ہوتا تو کیا ممکن العدم ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیا ہوتا پھر؟ ممتنع العدم ہو جاتا. وکان عدمہ ممتنعا، پھر عدم کیا ہوتا مولانا؟ ممتنع ہوتا، لا ممکن، ممکن نہ ہوتا. لیکن ہم نے عدم کو کیا کہا؟ کہا شریک الباری ممکن العدم، ممکن کہا ہم نے، نہ کہ ممتنع کہا. کیونکہ ممتنع کب ہوتا؟ جب وجود کیا ہو جاتا؟ ضروری ہو جاتا. واما الطرف الموافق، لیکن جو موافق طرف ہے یعنی ممکن العدم، فهو العدم فغیر معلوم. ہم نے پہلے اس سے پہلے بات تو آ چکی ہے نا کہ طرف موافق کیا ہے؟ مسکوت ہے، اس کی طرف سے ہم کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں. وهو العدم، طرف الموافق جو عدم ہے، فغیر معلوم، تو وہ غیر معلوم ہے. کیا مطلب ہے اس کا غیر معلوم کا؟ کہہ رہے فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ضَرُورِيًا، تو ممکن ہے وہ کیا ہو؟ ضروری ہو. کما فی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں ہے. ضروری یعنی واجب، کیا مطلب ہو جائے گا؟ وَهُوَ کما فی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ، جب ضروری ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ ممتنع ہو جائے گا. یعنی شریک الباری کیا رہے گا؟ ممکن رہے گا، پھر ممتنع رہے گا، ممتنع ہو جائے گا. وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَكُونَ كَذَلِكَ، اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، یعنی اس کا وجود عدم ضروری نہ ہو. کما فی المثال الثانی، جیسا کہ مثال ثانی میں ہے. وَأَن يَكُونَ مُمْكِنُ الْوُجُودِ، ممکن ہے کہ اس کا وجود ممکن ہو. وَهُوَ الْمُمْكِنُ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِ، اور یہ ممکن کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ امکان خاص کی وجہ سے ہو رہا ہے. فَشَمِلَ هُنَا الْإِمْكَانُ الْعَامُ الْامْتِنَاعُ وَالْإِمْكَانُ الْخَاص، تو اس میں شامل ہو گیا کیا؟ امکان عام، امتناع اور امکان خاص. کیسے مولانا؟ دیکھا آپ نے؟ پھر سے دیکھ لیجیے. مثال امکان السلب، امکان السلب کا مولانا مثال کہنا ان کا یہ قول کہ شریک الباری ممکن العدم، کہ اللہ کا شریک ممکن العدم ہے. والانسان ممکن العدم، اور انسان بھی ممکن العدم ہے. کہا اس کے معنی کیا ہے؟ کہنا فإن معناه فی المثالین، دونوں مثالوں میں ان کے معنی، ان کا مطلب ان الوجود لا یجب، کہ وجود ان کا واجب نہیں ہے. کیونکہ اگر واجب ہوتا تو عدم ممکن نہیں ہوتا. وجود اس کے کیا ہے؟ مقابل میں.
ای اب خود بتا رہے ہیں ای ان طرف المقابل کہ جو مقابل میں اس کے طرف ہے وہ وجودہ وہ اس کا کیا ہے وجود ہے. یہ ممکن العدم کا اس کے مقابل میں کیا آئے گا وجود آئے گا. کہہ رہے لیس ضروری لیکن اس کا وجود ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ کہہ رہے ولو کان الوجود ضروریاً اگر اس کا وجود ضروری ہوتا لکان واجبا تو وہ کیا ہوتا واجب ہوتا. وکان عدمہ ممتنعا اور اس کا عدم کیا ہوتا ممتنع ہوتا. لا ممکنا ممکن نہ ہوتا. جب ہم ممکن العدم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس کا وجود بھی کیا ہے ممکن ہے نا چاہے وہ واجب ہو چاہے واجب نہ ہو. وَأَمَّا الطَّرَفُ الْمُوَافِقُ اسی لیے کہا طرف موافق جو ہے وَهُوَ الْعَدَمُ جو کہ عدم ہے غیر معلوم جو معلوم نہیں ہے آیا واجب ہے یا ممکن ہے. صحیح ہے عدم اس کا واجب ہے یا عدم اس کا ممکن ہے. فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ضَرُورِيًّا تو ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے عدم کیا ہو ضروری ہو. صحیح ہے کما فی المثال الاول جیسا کہ پہلی مثال میں جب عدم ضروری ہوگا تو کیا ہو جائے گا ممتنع ہو جائے گا. وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَكُونَ كَذَلِكَ اور احتمال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ویسا نہ ہو کما فی الثانی جیسا کہ دوسری مثال میں ہے بأن يكون ممکن العدم ممکن الوجود کہ وہ ممکن العدم ہے تو ادھر بھی امکان پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا طرف مقابل میں کیا وہ کیا ہو ممکن الوجود ہو. وَهُوَ الْمُمْكِنُ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِ اور یہ جو امکان ہوگا یہ امکان خاص ہوگا. کیا اس میں پھر شامل ہو جائے گا فَشَمِلَ هُنَا الْإِمْكَانُ الْعَامُ اس میں امکان عام بھی مل گیا امتناع بھی پایا گیا اور امکان خاص بھی پایا گیا. اب یہاں سے نتیجہ دیکھیں مولانا وَعَلَى هَذَا فَالْإِمْكَانُ الْعَامُ مَعْنًا امکان عام کس کو کہیں گے مولانا امکان عام ایسا معنی ہے يَصْلُحُ لِلْإِنْطِبَاقِ جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ صادق آئے علی کل من حالات النسبت الثلاث صحیح تینوں نسبتوں میں. کون سے تینوں نسبتیں مولانا الوجوب والامتناع والامکان جو مواد ثلاث ہے نا کہہ رہے ہیں امکان عام وہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تینوں پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. فلیس هو معنی یقابلها تو یہ کوئی معنی الگ نہیں ہے جو ان کے کیا ہو مقابل میں ہو. بل فی الایجاب یصدق علی الوجوب کہ اگر وہ ایجاب رہے گا تو کس پر صادق آ جائے گا وجوب پر صادق آ جائے گا. والامکان الخاص اور امکان خاص پر صادق آئے گا. وفی السلب علی الامتناع سالبہ رہے گا تو کس پر ممتنع پر صادق آئے گا. والامکان خاص امکان خاص پر تو امکان عام کوئی الگ شے نہیں ہے. وَهَذِهِ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ اور یہ تینوں حالتیں للنسبة التي لا يخلو من احداها واقع القضیہ یہ وہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قضیہ اس حقیقت سے خالی نہیں ہوتا. تو انہیں کیا کہا جاتا ہے مواد القضایا کہتے ہیں. صحیح ہے وتسمى عناصر العقود صحیح ہے عقود کے عناصر بھی کہتے ہیں. وہ اصول الکیفیات ان تین ناموں سے اس کو جانتے ہیں. کس کو وجوب کو ممتنع کو اور امکان خاص کو. امکان عام کا امکان عام میں اگر وجوب پایا جائے گا تو کس میں چلا جائے گا وہ واجب کے ساتھ چلا جائے گا. صحیح ہے سلب پایا جائے گا تو کس کے ساتھ چلا جائے گا ممتنع کے ساتھ چلا جائے گا اور دونوں حالتوں میں امکان خاص اس کے ساتھ رہے گا. تو کہا امکان عام کوئی الگ شے نہیں ہے ان دونوں پر صادق آئے گا. کہا ان کے نام کیا ہے مولانا مواد القضایا جسے ہم عناصر عقود کہتے ہیں اصول کیفیات. والامکان العام خارج عنها وهو معدود من الجهات على ما سياتي. کیا مطلب ہے مولانا اس کا اس کو دیکھ لیں مولانا اگر لکھنا ہے تو لکھ لیجئے یہاں پہ. زیادہ لکھوائیں کہ تھوڑا لکھوائیں لکھ لیں چھوٹا مختصر ہی لکھوا دیتا ہوں. جو کچھ گزر چکا ہے
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امکان عام کوئی نیا معنی نہیں ہے، کہ اس طرح سے 4 مادے ہو جائیں، بلکہ یہ ایک عنوان ہے جس پر تینوں مادے صادق آتے ہیں۔ کیا لکھا؟ یعنی وجوب، امتناع اور امکان خاص۔ بلکہ ایجاب میں وجوب اور امکان خاص پر صادق آتا ہے، وجوب اور امکان خاص پر صادق آتا ہے، اور سلب میں امتناع اور امکان خاص پر صادق آتا ہے۔ جیسے زید کاتب بالامکان العام، زید کاتب بالامکان العام، اس کا مطلب ہے کہ کتابت زید سے ممتنع نہیں ہے، کتابت زید سے ممتنع نہیں ہے۔ کیا لکھا بیٹا؟ ہاں، کتابت زید سے ممتنع نہیں ہے، اور کتابت یا تو زید کے لیے واجب ہے یا ممکن ہے۔ نہ ممتنع نہیں ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ زید کاتب بالامکان العام، زید کاتب ہے امکان عام سے، اس کا مطلب ممتنع نہیں ہے۔ ممتنع ہوتا تو کاتب نہ ہوتا۔ اب جو طرف موافق ہے، وہ طرف موافق کیا ہے؟ یا تو اس کا کتابت اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے یا ممکن ہے نا؟ اور کتابت زید کے لیے یا تو واجب ہے یا ممکن، جس سے ہم خاموش ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا لکھ لیجئے بات کو سمجھنے کے لیے۔ اور باقی جو آئے گا کہہ رہے وہ معدود، اسے شمار کیا جائے گا، مولانا کہا من الجہاتی، جہات میں سے، علامہ سیاتی، جو ابھی بیان کیا جائے گا۔ اب جو بحث آئے گی کہا اس کو ہم کس میں سے بیان کریں گے؟ امکان عام کو کس میں شمار کریں گے؟ کوئی الگ شے نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ امکان عام خارج ہے اس سے، اور اسے شمار کیا جائے گا کہاں؟ جہات میں شمار کیا جائے گا، علامہ سیاتی۔ تو کہ اب بحث آ رہی ہے جہت القضیہ کی، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔